میرے آقا نے فرمایا اہل بیت اطہار کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اہل بیت اطہار کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت اطہار کی محبت پر فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اسی حدیث مبارکہ پر مجھے ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے۔ امام حاکم، آپ نے مستدرک حاکم میں اس حدیث کو کوٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص کعبے کے ایک گوشے میں مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اس حال میں مر جائے کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کے لیے بغض ہے تو وہ شخص جہنمی ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ دوستان محترم، اگر اس حدیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو اس حدیث مبارکہ کے الفاظ بول بول کر، پکار پکار کر یہ واضح اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، مجاہدیں کرتا ہے، ان تمام عبادتوں کے باوجود، ریاضتوں کے باوجود اس کے دل میں میری اہل بیت کے لیے بغض ہے، میرے علی کے لیے بغض ہے، میری بیٹی فاطمہ کے لیے بغض ہے، میرے حسن کے لیے بغض ہے، میرے حسین کے لیے بغض ہے، تو اس شخص کی یہ ساری عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ و خیرات، نوافل، ذکر و اذکار، یہ ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہیں اور اس شخص کو ان اعمال کے باوجود جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ان سب اعمال کے باوجود جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ بات میں علل اعلان کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی محبت جنت میں داخلے کا سبب ہے اور اہل بیت اطہار کی بغض و عداوت رکھنا جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت جنت میں داخلے کا سبب، اہل بیت اطہار سے بغض و عداوت رکھنا جہنم میں داخلے کا سبب۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، حب اہل بیت نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ اہل بیت کے عشق سے جو دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے جہنم میں جائے گا، کعبے میں بھی مرے جہنم میں جائے گا۔